بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من شکر یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ شب وفات شہزادی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ۔ آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کی اہم ترین صفات میں سے ایک صفت ہے اس کا کریم ہونا، یعنی معاف کرنے والا، عطا و بخشش کرنے والا۔ تو اس کی ایک اہم ترین صفت ہے کریم ہونا اللہ کی۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس رب کے سامنے کہ جو کریم ہے اکڑ کے کھڑا ہے۔ غرک، اکڑ کے کھڑا ہے۔ یا دوسرے وہ آئے کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی سورہ نمل کی ہے، من شکر یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس میں خود کا فائدہ ہے، لنفسہ اس کا خود کا فائدہ ہے۔ ومن کفر، اور جو شکر ادا نہیں کرتا، کفران نعمت کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا۔ غنی کریم، وہ تو غنی ہے، وہ تو کریم ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کرے گا تو اپنا ہی فائدہ ہے، کفر کرے گا تو اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے اس میں۔ تو یہ اہم ترین صفت ہے پروردگار عالم کی، اور ہمارے لیے تو خاص طور سے کریم ہونا، چونکہ اس کا جو یہ کرم ہے اسی کی وجہ سے ہم لوگ بخشے جائیں گے۔ اعمال کی وجہ سے نجات ملنا بہت مشکل ہے، چونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں نجات دلا سکیں گے جب تک کہ اس کا کرم جو ہے وہ ہمارے شامل حال نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی اہم ترین صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ اس کا کریم ہونا ہے۔ ایک جوان رسول اکرم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اے میرے رسول جب تمہارے پاس آئیں اور آ کے کہیں کہ ہمارے لیے استغفار کرو تو تم کر دو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو بہرحال وہ آیا اور کہا کہ صاحب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، دعا کیجئے۔ رسول اکرم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور اللہ نے بشارت دے دی کہ بھائی اس کو معاف کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کچھ دن گزر گئے، پھر آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اکرم نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے لیے دعا کی، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد تیسری بار پھر آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اکرم نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ نے پھر معاف کر دیا، یہ اس کا کرم ہے۔ کچھ دنوں کے بعد چوتھی مرتبہ پھر وہ کہتے ہیں نا راستہ ہی دیکھ لیا، پھر آیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے لیے دعا کیجئے اللہ معاف کر دے۔
رسول اکرم نے کہا بھائی تجھے شرم آئی ہو نہ آئی، مگر مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ پروردگار اس کے گناہ کو جو معاف کر دے۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہوا اور وہاں سے نکل گیا مسجد سے، اور جنگل کی طرف جو ہے وہ گیا۔ ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے؟ یعنی اللہ پوچھتا ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ کہا نہیں، تو نے پیدا کیا ہے۔ ان کو رزق تو دیتا ہے یا میں؟ کہا نہیں، رزق بھی تو ہی دیتا ہے۔ کہا گناہ تیرا کیا تھا یا میرا؟ کہا نہیں، گناہ بھی تیرا ہی کیا تھا، میرا تو نہیں کیا تھا۔ کہا تو پھر پیدا میں نے کیا، رزق میں دے رہا ہوں، گناہ میرا کیا ہے۔ اگر وہ آ کے تم سے کہہ رہا تھا معافی مانگنے کو تو تم ہاتھ پھیلا دیتے پہلے کی طرح، اور اب اٹھو جاؤ جنگل میں جاؤ، وہ جدھر گیا ہے وہ سجدے میں پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم گئے، دیکھا وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا اور کہا اللہ یہ بشارت دیتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کا کرم۔ یعنی رسول شرمندہ ہو رہے ہیں، کرنے والا شرمندہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اس کے بعد بھی رسول اکرم کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا، گناہ میرا تھا تیرا تھا۔ تو یہ جو اس کی صفت کرم ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ دو بھائی، ایک بڑا نیک تھا اور ایک جو ہے تھوڑا بد تھا، یعنی لاؤبالی قسم کا، بے توجہ۔ وہ جو نیک تھا وہ بہرحال اچھے اعمال انجام دیتا تھا۔ اس نیک کا انتقال ہو گیا، ماں نے رونا دھونا تو کیا مگر اتنا نہیں روئی دھوئی جتنا جزا اور فضا کرتے ہیں مرنے پر، اتنا اس نے رونا دھونا نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ جو برا تھا یہ بھی بستر مرگ پہ آ گیا، ماں نے بہت رونا شروع کر دیا۔ یہ سوچنے لگا وہ مرا تھا تو اتنا نہیں روتی، جب میرا ٹائم آ رہا ہے تو اتنا سب رو رہی ہے، جبکہ وہ تو نیک تھا، اس کے مرنے پہ زیادہ رونا چاہیے تھا کہ بھائی ایک ایسا بچہ میرا جو نیک ہے وہ جا رہا ہے، چلا گیا ہے، ہو گیا ہے، اور صاحب میرے مرنے پہ تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سوچ سکتی تھی کہ گیا تو گیا، جا رہا ہے تو جا رہا ہے۔ تو اسے تھوڑا پریشان، اس نے ماں سے پوچھا کیا بات ہے، وہ تو نیک تھا تب اتنا نہ روئی، میں تو ویسے بھی نہ تیری سنتا تھا نہ اللہ کی سنتا تھا، پھر اوپر اتنا کیوں روئی؟ اس نے کہا یہی تو وجہ ہے، رونے کی وجہ یہی ہے، وہ نیک تھا اس لیے کم روئی تھی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے نیک عمل اس کو نجات دلا دیں گے، لیکن میں رو اس لیے رہی ہوں تیرے پہ زیادہ کہ تیرا کیا ہوگا بھائی، اس کے تو نیک عمل تھے، اس کو تو نجات مل سکتی ہے، لیکن تجھے کون بچائے گا، تیرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں۔ تو اس نے پلٹ کے کہا مادر گرامی، اگر اس کے نیک عمل اس کو نجات دلائیں گے تو اللہ کے کرم کے اوپر جو میری امید ہے نا، مجھے وہ نجات دلائے گی۔ اور پھر پلٹ کے کہا ماں تجھے اتنی محبت ہے مجھ سے، مگر اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے نا، اللہ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اس کے بندوں سے، تو اتنی محبت میں میرے لیے پریشان ہے، تو جس کے برابر کوئی محبت نہیں کر سکتا، آخر وہ مجھے عذاب میں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب تو میرے لیے اتنی پریشان ہے تو اسے تو کئی گنا تو اس سے زیادہ محبت ہے، تو پھر کیسے وہ مجھے عذاب میں دیکھ کے جو ہے، یعنی اسے کرم کے اوپر اتنا اس کو جو ہے وہ اعتماد ہے۔ کہتے ہیں جب یہ مر گیا تو ماں نے جو ہے وہ خام میں دیکھا اسے کہ اس کے تو درجے بڑے بلند ہیں۔ کہا تجھے کیا ہوا؟ کہ میرے بھائی کو نجات ملی اس کے عمل کی وجہ سے، اور مجھے نجات ملی اللہ کے کرم پر امید رکھنے کی وجہ سے۔ اور پلٹ کے کہتا ہے کہ میرے درجے میرے بھائی سے 70 گنا زیادہ ہیں، یعنی میں اب درجات میں 70 گنا زیادہ ہوں۔ تو یہ جو اللہ کی یہ جو صفت ہے نا، صفت کرم، یہ بہت اہم، اور خاص طور سے ہم جیسوں کے لیے تو بہت ضرورت ہے اس کی، چونکہ اعمال تو اس لائق ہے ہی نہیں ترازو پہ بھی رکھے جائیں، اعمال سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے اعمال ساتھ دیں گے ایک حد تک جتنا بھی کر رہا ہے آدمی، لیکن اگر اس کا کرم
شامل حال نہیں رہا تو کچھ جو ہونے والا نہیں۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو خدا کا کرم ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس کی خلقت پہ اعتراض کرتے ہیں، جو خود اس پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، ان کے لیے بھی عام ہے۔ یہ اتنی اہم صفت ہے اللہ کی کہ ان کے لیے بھی عام ہے جو اعتراض کرتے ہیں۔ ذو نمیرہ نامی ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کون سی چیزیں واجب کی ہیں ذرا گنائیے تو۔ رسول اکرم نے کہا کہ اللہ نے نماز رکھی ہے یومیہ، دن میں آدمی جو ہے وہ نماز پڑھے 5 وقتی، روزہ رکھے، مالی اعتبار سے کچھ واجبات ہیں، خمس و زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے، اگر اللہ نے اس کو مستطیع بنا دیا ہے تو مثلا حج کرے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس نے کہا یہی ہے نا واجبات کا؟ کہا بس یہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، بس واجب چیزیں انجام دوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں انجام دوں گا۔ تو رسول اکرم نے پوچھا بھائی ایسا کیوں؟ اس نے کہا دیکھا نہیں مجھے کتنا بدصورت بنایا ہے، اس کے بدلے میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی آپ دیکھو آدمی کا مزاج کہ آپ دیکھ رہے مجھے کتنا بدصورت بنایا ہے، تو بس اس کے جتنا ہے وہ اتنا ہی کافی، بس واجبات انجام دوں گا۔ ابھی اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی نا اس کے اتنی کی بھی واجبات کی، مگر یہ اس کا کرم ہے، جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے، اس کو بھی کہیے کہ اللہ سلام پہنچاتا ہے، اور کہتا ہے کیا یہ پسند نہیں کرتا کہ جب اس کو روز محشر اٹھایا جائے تو اس کی صورت جو ہے وہ جبرائیل کی طرح ہو، یعنی یہ جو ہے وہ جبرائیل کی طرح جو ہے وہ خوبصورت ہو، کیا یہ پسند نہیں کرے گا؟ اس نے کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا تو بس ٹھیک ہے، اب میں اتنے عمل کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اب اتنا عمل انجام دوں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ مگر آپ دیکھو اللہ کا کرم، کیا ضرورت تھی اس کو اس کے بعد کوئی بات کرنے کی، جائے دفعہ ہو جائے، اتنا بھی نہ کر، مگر نہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ تو یہ جو صفت ہے نا اللہ کی، یہ بہترین صفت ہے، ان لوگوں کو بھی شامل حال ہے جو اس کو مانتے ہیں، ان لوگ کو بھی شامل حال ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ صفت کرم اس کی۔ میں ایک ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑی لمبی عمر کی اس نے، روایتوں میں ملتا ہے کہ 600 سال عمر تھی اس کی، 600 سال، اچھا اس زمانے میں رہی ہوگی، 600 سال کفر میں گزارے اس نے، کفر میں۔ جناب موسیٰ کا زمانہ تھا، جناب موسیٰ ایک دن گزرے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ باتیں کرنے جا رہا ہوں، کلیم اللہ تھے نا، باتیں کرنے جا رہا ہوں اپنے خدا سے۔ جا رہے ہو تو ذرا میرا بھی ایک میسج لیتے جاؤ، آج میرا بھی ایک پیغام پہنچا دو۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ جناب موسیٰ نے سوچا ہوگا شاید کوئی خاص بات ہوگی، میرے سے کہلوانا چاہ رہا ہے، بولو کیا بات ہے؟ کہا جا کے کہہ دینا کہ اس کا خدا ہونا نا، کہ وہ میرا خدا ہے، یہ میرے لیے ذلت کی بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا بالکل کہ وہ خدا ہے میرا، اور یہ میرے لیے ننگو آر ہے کہ وہ میرا خدا ہو، اور اس سے کہہ دینا مجھے اس کے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا یار یہ کیا بات ہے مجھ سے کہہ رہا ہے، میں وہاں جا کے کہوں، سوچا کہیں میں خود ہی نہ پھنس جاؤں، تو ایسی باتوں کا تو سننا بھی کفر ہے، مگر ابھی سامنے والے نے کہا تھا لے کے جانا میسج، گئے، اپنی باتیں کی جو بھی جناب موسیٰ کو کرنا تھی، اور چلنے لگے۔ تو اللہ نے کہا کچھ بھول رہے ہو موسیٰ، کچھ بھول گئے ہو؟ کہا نہیں نہیں میری تو ساری باتیں ختم ہو گئی۔ کہا نہ نہ نہ، کوئی میسج تمہیں کسی نے دیا تھا وہ تو تم بھول گئے، وہ تو تم بتا ہی نہیں رہے ہو۔ کہا یا اللہ معاف کرنا، تجھے تو خود پتا ہے، میں کیا ان کفریہ کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کروں گا، کوئی بات نہیں، اب جا رہے ہو تو ہمارا میسج لیتے جاؤ۔ دیکھیے یہ ہے اس کا کرم، اب جا رہے ہو تو ہمارا میسج لیتے جاؤ، کہ اس سے کہنا وہ ہمارا بندہ ہے، ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے، اور وہ رزق ہم سے مانگے یا نہ مانگے ہم اس کو رزق ضرور دیں گے۔ جناب موسیٰ واپس ہوئے، اس نے کہا ہاں بھائی میری بات کہہ دی تھی؟ کہا ہاں مگر تیرے لیے بھی ایک میسج ہے۔ کہا کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے میسج بتایا، کہتے ہیں کہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں نے اپنی اتنی عمر جو ہے وہ بیکار جو ہے وہ ضائع کر دی۔ تو یہ ہے اس کا کرم،
یہ اللہ کی اہم ترین صفت ہے، کرم ہونا، کریم ہونا اس کا۔ اس کے اوپر اعتماد بہت ضروری ہے، بہت بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے کرم کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بس میں اب دوسرے قدم پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کریم ہے، اس کے اوپر بھرپور بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے۔ ایک جاہل عرب رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، روز محشر حساب کتاب کون کرے گا؟ خود اللہ کرے گا یا کسی سے حساب کتاب کرائے گا؟ تو رسول اکرم نے کہا خود اللہ حساب کتاب کرے گا۔ تو ہنسنے لگا۔ رسول اکرم نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جب کوئی کریم کسی کے اوپر قابو پاتا ہے نا تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی کریم ہوتا ہے نا اور اپنا قابو پا جائے، کسی کے اوپر غلبہ پا جائے تو کہا وہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور کہا جب وہ حساب کرتا ہے نا تو حساب بھی ہلکا کرتا ہے۔ اور یہ کہہ کے چلنے لگا۔ رسول اکرم نے کہا آیا تھا مرد عرب مگر جاہل تھا، لیکن جا رہا ہے تو فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ کریم ہونا اس کا جو ہے وہ اہم ترین صفت ہے پروردگار عالم کی، یہ اس نے اپنے اندر رکھی ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس نے اس صفت کا جو مظہر بنایا ہے، یعنی جن کے اندر یہ صفت جھلکتی ہے وہ انبیاء ہے، چونکہ وہ اس کے نمائندے ہیں، ان کے اندر یہ صفت کرم جو ہے وہ جھلکتی ہے۔ اچھا، اس میں ویسے تو سارے نبی کریم ہیں، سارے نبی کریم ہوتے ہیں، مگر عمر سے روایت ہے در منصور میں، اور اس نے کہا کہ رسول اکرم نے، ابھی میں نے چھوڑ دیا حضرت لگانا، رضی اللہ لگانا، تو اس نے کہا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جناب یوسف کے بارے میں کہ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یہ تو سارے ہی نبی کریم ہیں اور یہ صفت ان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، مگر 4 پشتوں میں، یعنی کہ یہ نبیوں کا جو سلسلہ ہے یہ کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی جناب یوسف ہوئے، جناب اسحاق ہوئے، جناب یعقوب ہوئے، جناب ابراہیم ہوئے۔ تو نبیوں میں اگر یہ ٹائٹل رسول اکرم کے حدیث کے مطابق کسی کو ملتا ہے تو ان لوگوں کو ملتا ہے نبیوں میں۔ اور یقیناً جناب ابراہیم کا کرم بڑا مشہور ہے، خاص طور سے آپ کا دسترخوان بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مہمان نہ آئے، لیکن اس کے بعد بھی ملتا ہے، لیکن بھی ہے اس میں، کرم ہے مگر لیکن بھی ہے اس کے اندر۔ ایک دن کوئی دسترخوان پہ آیا، کسی کو لے کے آئے تو اس سے مذہب پوچھ لیا، تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو کافر ہوں، اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ کہا تو پھر کھانا بھی نہیں ہے۔ کریم ہے مگر اللہ کو نہیں مانتا تو کھانا بھی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اٹھ کے چلنے لگا، جبریل امین نازل ہوئے۔ ابراہیم اللہ کی کہتا ہے کہ میں تو کب سے کھلا رہا ہوں، میں نے تو کبھی مذہب نہیں پوچھا، تو 4 لقموں پہ مذہب پوچھ رہا ہے، میں نے تو کبھی نہیں پوچھا، ہم تو کب سے رزق دے رہے ہیں، ہم کبھی نہیں پوچھتے تیرا مذہب کیا ہے، واپس بلاؤ۔ واپس بلایا، کیوں جو بلا رہے ہو؟ ابھی تو گھر سے نکالا تھا۔ جب اس کے پاس گئے واقعہ بتایا، اس نے کہا ہے تمہارا خدا ایسا ہے؟ تو کہا پھر مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ تو جناب ابراہیم اس لسٹ میں ہے کریم ابن کریم والی میں، لیکن کھلانے اگر مذہب پوچھ لیا اور کہا کہ نہیں تو کہا نہیں، جاؤ مسئلہ۔ جناب یعقوب اس لسٹ میں ہے کریم والی میں، نبیوں میں جو کریم ہے ان میں جناب یعقوب ہے، لیکن جناب یعقوب کے ہاں بھی لیکن ہے۔ جناب یعقوب کے لیے ملتا ہے ہر روز ایک گوسفند ذبح کرتے تھے اور تمام ضرورت مندوں کو جتنے بھی ہوتے تھے ان کو کھلاتے تھے، اور پھر خود اسی میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی لیکن ہے۔ ابو حمزہ ثمالی، یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں، چوتھے امام کے شاگردوں میں سے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار جمعے کا دن تھا، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ امام سجاد کے پیچھے مسجد میں پڑھی۔ اب آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کیوں کھینچ کے کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اتنا تو آپ سمجھ ہی نہیں لگے ہو نا۔ اب یہ تو وحی اور الہام والی کیفیت ہے سمجھنے کی۔ کیا کہا؟ میں نے صبح کی نماز امام سجاد کے پیچھے
جماعت سے مسجد میں پڑھی. میں نے آپ کو تو کچھ کہا نہیں کسی کو, میں تو روایت پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد امام نے دعا وغیرہ پڑھی, اس کے بعد گھر چلے آئے. کہا میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا. آپ کی ایک کنیز تھی سکینہ, آپ نے اس کو آواز دی, کہا سکینہ آج روز جمعہ ہے, کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جائے, جو بھی آئے سب کو دینا. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں میں نے کہا فرزند رسول, ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی ہو جو مستحق نہ ہو, ضروری نہیں کہ سبھی ساتھ جو آ رہے ہیں سارے ہی مستحق ہوں, سبھی ضرورت مند ہوں. آپ نے کہا تمہاری بات صحیح ہے, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا میں کوئی مستحق رہ جائے, کہیں اس چکر میں کوئی مستحق نہ رہ جائے, لہذا سب کو دے دو. اور کہا میں ڈرتا ہوں کہیں میرے ساتھ ویسا معاملہ نہ ہو جیسے جناب یعقوب کے ساتھ ہوا. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا فرزند رسول ان کے ساتھ کیا ہوا, کون سا ایسا واقعہ ان کے ساتھ ہوا, کون سا امتحان ہوا؟ تو جناب جو امام سجاد نے بیان کرنا شروع کیا کہ وہ ہر روز ایک گوسفند ذبح کرتے تھے اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے, اور اسی کا ایک حصہ خود بھی رکھ لیا کرتے تھے. ایک دن شام کو سب جب تقسیم کر چکے تھے, شام کو ایک سائل آیا, اس نے سوال کیا, تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, ہم تو سب کو دے چکے ہیں, چونکہ وہ جو آس پاس کے تھے روز آتے تھے, ہم تو سب کو دے چکے ہیں, یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے. لہذا اس کو اس دن منع کر دیا, جبکہ وہ وہاں کا نہیں تھا, مسافر تھا, اور وہ صرف مسافر نہیں تھا بلکہ روزے سے بھی تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ واپس ہو گیا. اس نے آ کے کہا خدا سے دعا کی پروردگار تیرے نبی کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس آیا ہوں, تیرے نبی کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس آیا ہوں. کہتے ہیں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا ہے یعقوب, ہم پسند نہیں کرتے کہ سائل جو ہے وہ دروازے سے واپس جائے, اور ہم دشمنوں سے پہلے دوستوں کو سزا دیتے ہیں, اور تمہارے دروازے سے سائل واپس گیا ہے, تمہیں بھی امتحان سے گزرنا پڑے گا. اور چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب یعقوب کا امتحان جناب یوسف کا گم ہونا اور وہ تمام حالات ان سے گزرے ہیں. لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سائل کو منع کرنے سے ایسا نہ ہو کہ اس امتحان سے ہمیں بھی گزرنا پڑے. تو نبیوں کو اللہ نے یہ صفت عطا کی ہے, لیکن نبیوں میں کچھ لوگ ہیں جن کو یہ ٹائٹل ملا ہے, مثلا جناب ابراہیم ہو گئے, جناب یعقوب, اس حدیث کی روشنی میں جناب یعقوب ہو گئے, خود جناب یوسف کتنا سب کچھ ہوا, کنویں میں ڈالا, یہ کیا وہ کیا, لیکن قرآن کہتا ہے نا کہ جب سب کچھ ہوا اور ان کا سامنا ہوا تو کیا کیا جناب یوسف نے, لا تثریب علیکم اليوم, چھوڑو آج معاف کر دیا میں نے, اور میں نے ہی نہیں میرے اللہ نے بھی معاف کر دیا. یعنی یہ سارے واقعات, کنویں میں ڈالا, کیسے کیسے حالات سے گزرے, غلام بنے, زندان میں رہے, یہ سب اسی کی تو کڑیاں ہیں. مگر جب سامنا ہوا لا تثریب علیکم اليوم, قرآن مجید ہے, کہتے کہ میں معاف کر دیا آج, کچھ نہیں. تو یہ کرم ہے. تو یہ صفت نبیوں میں اچھا, اس میں ظاہر سی بات ہے رسول اکرم میں تو یہ صفت ہونا ہی تھی, لیکن یہاں لیکن نہیں ہے. ان نبیوں میں کرم تھا مگر لیکن بھی تھا. مثلا کہیں نہ کہیں یہ لوگ, اس نے کافر تھا اس لیے نہیں کھلایا, انہوں نے مثلا سائل کو رد کر دیا کہ شاید ہم نے دے دیا ہے, لیکن رسول اکرم کیا لیکن نہیں ہے, وہ کرم مطلق ہے. اللہ نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے مگر لیکن نہیں ہے. عبداللہ بن ابی, منافقوں کا سردار, مدینے میں منافقوں کا سردار, آیات عذاب ہیں اس کے بارے میں جو نازل ہوئی ہیں قرآن مجید میں, اتنا پریشان کرتا تھا یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو کہ تنگ تھے سارے مسلمان, اتنا تنگ تھے کہ اس کے بیٹے کو ڈر ہوا کہ کہیں کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر دے یا رسول حکم نہ دے دے اس کے قتل کرنے کا. آیا رسول, کہا یا رسول اللہ, اس کا بیٹا نیک آدمی تھا, مومن تھا, آیا کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے اپنے باپ کو میں ہی قتل کر دوں, اس لیے کہ کوئی دوسرا کرے گا تو شاید پھر وہ میں برداشت نہ کر سکوں اور مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے, اس لیے اجازت دیجئے کہ میں ہی قتل کر دوں اس کو. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کس منزل کا جو ہے وہ آدمی ہوگا. رسول اکرم نے کہا نہیں, وہ تمہارا باپ ہے, تم یہ کام نہیں کر سکتے.
جنگ تبوک سے واپسی پر یہ بیمار ہو گیا. اب اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. وہ بیمار ہو گیا تو رسول اکرم کے بعد اس کا بیٹا آیا اور کہا یا رسول اللہ سب عیادت کے لیے آ رہے ہیں، آپ بھی آئیے، میرے باپ کی عیادت کیجیے. چونکہ سماج میں یہ ذرا کہ بھائی رسول نہیں آئے ہیں عیادت کے لیے. رسول کہا تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. رسول اکرم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم عیادت کے لیے جائیں گے. رسول اکرم اب آپ دیکھو اس ٹائپ کا آدمی، لیکن یہ رسول اکرم کے اندر وہ صفت رکھی گئی ہے. اور چونکہ بیٹا مومن ہے لہذا آپ گئے، عیادت کی اس کی. آپ نے سوچا چلو ایک ٹرائی اور کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی اب یہ دشمنی چھوڑ دو نا، یہ یہودیوں کے ساتھ مل کے جو تم مسلمانوں کے ساتھ یہ سازشیں کرتے ہو چھوڑ دو، آخر وقت ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا. اس نے کہا اسد بن زرارہ نے یہودیوں سے ہمیشہ دشمنی رکھی ہے، اسے کیا فائدہ ہوا؟ اگر میں نے دوستی رکھی ہے تو، اور اس نے تو دشمنی رکھی تھی، تو اسے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی سمجھ رسول اکرم سمجھ گئے، سمجھنے والا آدمیوں میں سے نہیں ہے. چلنے لگے تو کہنے لگا ایسا ہے جا رہے ہیں تو مگر جب میں مر جاؤں تو نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیے گا. نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیے گا. رسول اکرم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب تھوڑا سا اور آگے کو بڑھے کہا اچھا ایسا ہے اپنا لباس بھی مجھے دے دینا تاکہ کفن میں رکھ لوں. اب یہ رسول اکرم کا کرم دیکھنے والا ہے. رسول اکرم نے کہا ٹھیک ہے نماز بھی پڑھاؤں گا، لباس اتارا اوپر کا اور دے دیا. اس نے کہا کہ نہیں یہ والا نہیں چاہیے، اوپر والا، وہ والا چاہیے جو بدن سے ٹچ ہوتا ہے آپ کے، یعنی اندر والا چاہیے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اندر والا لباس جو ہے وہ بھی اتار کے دیا. جب مرا نماز بھی پڑھائی وہ بھی ہوا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا منافق، قرآن میں بھی آیت عذاب ہے اور آپ نے ایسا کیا؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اس کا بیٹا مومن ہے اس کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ میرا نماز جنازہ پڑھانا یا یہ لباس اس کے لیے جو ہے کوئی کام نہیں آنے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو یہ صفت اللہ کی ہے، اس نے یہ صفت انبیاء کو دی ہے. انبیاء میں چند لوگ اس صفت سے میں جو ہے وہ مشہور ہیں. چار، وہ جناب ابراہیم کے نسل، اور اس کے بعد جو ہے رسول اکرم نبیوں میں. اب آ جائیے آئمہ میں، بس میں آ گیا. آ جائیے آئمہ میں. آئمہ میں سبھی کریم ہیں، مگر یہ ٹائٹل جسے ملا ہے وہ امام حسن ہے. ایک بار تو پڑھنی پڑے گی، پھر بار بار اگر میں نام لیتا ہوں، ویسے میں دوسرے امام کہنے لگتا ہوں یا کچھ اور کہہ دیتا ہوں، لیکن اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہے. تو ائمہ میں سبھی کریم ہیں، لیکن امام حسن کو جو ہے وہ یہ لقب ملا ہے، کریم اہل بیت کا لقب جو ہے وہ امام حسن کو ملا ہے. اور یقیناً ملنا بھی چاہیے. امام حسن ملتا، یہ لقب تو جب ہی ملتے ہیں کہ جب وہ صفت زیادہ ابھر کے آتی ہے. کسی میں سب میں ہے، لیکن کسی میں وہ صفت زیادہ ابھر کے آ جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں، ورنہ سارے ائمہ کریم تھے. اب کس طرح کا کرم تھا امام حسن کا؟ گزر رہے ہیں ایک باغ کے سامنے سے، دیکھا اس میں غلام بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ روٹی رکھی ہے اور ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو کھلاتا ہے. آپ کو بڑا اچھا لگا. جب یہ ختم ہو گیا معاملہ، آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا کہ یہ کیا تھا جو تم کر رہے تھے؟ کہا میں کھانا کھانے بیٹھا، یہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں. ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ اس کو کھلاتا تھا. آپ نے کہا اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے نام بتایا. آپ نے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک واپس آؤں. گئے باغ کے مالک کے پاس، باغ خریدا، غلام خریدا، واپس آئے اور آ کے کہا کہ آج سے یہ باغ تو بھی آزاد، سے یہ باغ تیرا ہے اور تو بھی آزاد ہے. سارے امام کریم ہیں، لیکن کریم اہل بیت امام حسن کو کہا گیا ہے. کوئی حاجات لے کے آیا لکھ کے تو آپ نے بغیر دیکھے کہا دے دو اس کو جو بھی مانگ رہا ہے. نے کہا پڑھ تو لیتے. کہا نہیں مجھے ڈر ہے کہ اتنی دیر پڑھنے میں لگائیں کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. دے دو جو اتنی حاجت ہے اس کی پوری کر دو. تو اللہ کی اہم ترین صفت، بس ختم کی بات، اللہ کی اہم ترین صفت، یعنی اب میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. اللہ کی اہم ترین صفت، نبیوں میں کچھ کو یہ ٹائٹل ملا، سبھی کریم، ائمہ سارے کریم،
مگر اس میں یہ ٹائٹل ملا تو امام حسن کو ملا۔ اب بنی ہاشم میں بہت سی عورتیں ہیں جو اس منزل کی ہیں، لیکن اگر یہ ٹائٹل کسی کو ملا تو وہ شہزادی معصومہ کو ملا، شہزادی فاطمہ معصومہ۔ اب آپ کہو یہ تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور دوسری خاتون ہیں، سب شہزادی خدیجہ، ان کا کرم بھی ہے۔ مگر اگر ٹائٹل کے طور پہ دیکھا جائے تو آج اب اگر کریمہ اہل بیت کسی کو کہا جاتا ہے، اور سنو نبیوں میں تو چلو وہ معصوم تھے، ائمہ میں تو وہ معصوم تھے، ان کو اگر وہ ملا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اس درجے کی معصومہ تو نہیں، عصمت کبریٰ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ٹائٹل ملنا یہ شہزادی کی فضیلت اور عظمت کو بتاتا ہے کہ شہزادی کتنی بافضیلت خاتون ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ لقب ملا کیسے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، روایت ایک ہی ہے مگر کچھ لوگوں نے امام علی کا نام لیا ہے اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چھٹے امام کا نام لیا ہے اس میں، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو محمود مرشی، آقا محمود مرشی، آقا مرشی نجفی کے جو والد تھے، انہوں نے وہ چلہ کشی کی تھی 40 دن کا کہ میں شہزادی زہرا کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں جاؤں زیارت کروں، میں ان کی قبر جاننا چاہتا ہوں کہاں ہے۔ 40 دن تک جو ہے وہ نجف میں انہوں نے وہ چلہ کشی کی، اور اب کہتے ہیں 40ویں دن خام میں، اب یہاں وہ فرق ہو جاتا ہے، امام علی آئے یا امام چھٹے امام کا، یہ دو چیزیں ملتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ علیہ بکریمت اہل البیت، تم جاننا چاہتے ہو تو تمہیں کریمہ اہل بیت کی طرف جاؤ، رجوع کرو۔ تو کہا وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ سمجھے وہ شہزادی کی بات ہو رہی ہے، شہزادی زہرا کی، کہا وہی تو میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی زہرا کی قبر کہاں ہے، کہا وہ ہم نہیں بتا سکتے، چونکہ ہمیں وصیت ہے کہ میری قبر نہ بتانا کسی کو، کہا ہے میری قبر کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، یہ وصیت ہے، یہ ہمارے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اور کہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا علیہ بکریمہ اہل البیت، کہا میں یہ کہہ رہا ہوں شہزادی معصومہ کے لیے، جو شہزادی زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے وہی شہزادی معصومہ زہرا کی قبر کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ کریمہ اہل بیت اگر اس طرح سے بھی دیکھیں تو یہ لقب بھی اگر ملا ہے تو کہاں سے ملا ہے؟ یعنی کہ امام معصوم کی طرف سے آپ کو لقب ملا ہے، اور یقیناً آپ کا کرم ہے، آپ کا خاص طور سے جو طلاب وہاں رہتے ہیں، جو طلباء رہتے ہیں، جو حوزے میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو ہر قدم پہ یہ نمایاں ہوتا ہے، اب ظاہر ہے ان کے لیے تو ان کے کرم کا ایک لہجہ بھی اگر اٹھ جائے تو خون کے اندر نہیں رہ سکتا آدمی، خاص طور سے جو طلاب ہیں، جو حوزہ علمیہ ہیں، وہ ان کے سائے میں جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ یہی آگے مرشی نجفی کہتے ہیں کہ جب میں نجف سے قم آیا تو مالی حالت تو اچھی نہیں تھی کہ اندر شہر میں گھر لے سکیں، میں نے باہر گھر لیا تھا، تھوڑا باہر کی طرف، چونکہ تھوڑا جتنا دور ہوتے جائیں گے تھوڑا سستا ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو مالکن تھی کرائے میں جس کا گھر لیا تھا، وہ عورت کا بڑی بد اخلاق تھی، ہر بات کے اوپر لڑائی، یہاں تک کہ ایک دن جو ہے وہ بیوی کپڑے باہر دھو رہی تھی تو اس نے کہا نہیں نہیں گھر میں مت دو، گٹر بھر جائے گا، جاؤ جا کے ندی پہ جا کے دو۔ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، اس دن مجھے بھی احساس ہوا کہ بھائی ایسا کیسے، اور کہا بس میرا بھی دل ٹوٹا۔ وہ کہا میں گیا شہزادی کے پاس اور کہا شہزادی میں تو آپ کا مہمان ہوں، ایسا کچھ کیجئے کہ اب اس کرائے کے مکان سے مجھے نجات مل جائے۔ کہا چند دن گزرے تھے کہ میرے چچا کا تبریز سے خط آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا اور میں نے یہ منت کی تھی کہ اگر مجھے اس میں نفع رہا اور یہ اچھا چلا تو قم میں کسی بے گھر کو گھر دلاؤں گا، اور کہا وہ کام ہو گیا ہے، اور اب میں نے غور کیا تو پتہ چلا تمہارے پاس بھی تو گھر نہیں ہے، لہٰذا میں نے 600 تومان فلاں تاجر کو حوالہ دیا ہے، تم اس سے وہ لے لو اور اپنے لیے گھر خرید لو۔ کہا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ چند دنوں میں ہی، کہا میں فوراً شہزادی کے پاس گیا اور شکریہ ادا کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو ان لوگوں کے لیے، خاص طور سے طلاب کے لیے تو یہ کرم عام ہے، جب وہاں جاتا ہے شہزادی کے روزے پہ اور چند منٹ بیٹھ جاتا ہے نا، وہ ساری مشکلات جو باہر ہوتی ہیں اس کو سب بھول جاتا ہے وہ،
چونکہ اس کی جو مالی مشکلات ہیں، اس کی جو وطن سے دوری کی مشکلات ہیں، سب ہم نے 12 یہ جملہ ہم کہتے تھے کہ قم میں رہتے ہیں تو وطن لگتا ہے، حتیٰ کہ امام رضا کے یہاں جاتے ہیں 3 دن کے بعد کہنے لگتے ہیں چلو گھر واپس چلو، تو گھر تو وہ بھی نہیں ہے، قم بھی گھر تو وہ بھی نہیں ہے، مگر وہاں رہ کے بھی 3-4 دن میں بھائی چلو بھائی وہاں چلو، ایسا لگنے لگا چلو گھر چلو، اور آتے تو قم آ کے ایسا لگتا ہے اپنے گھر میں آ گئے۔ یہ میں کوئی ویسے نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، خود اہل بیت نے اس سے آل محمد تو اسے ہی کہا ہے، ہم اہل بیت کا گھر تو قم ہے، تو اگر وہ اپنا گھر قم کو مان رہے ہوں تو اگر ہمیں وہاں بے وطنی میں وطن لگنے لگے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس ختم۔ بدر الدین نامی ایک عالم دین کہتے ہیں آقا حائری کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد کچھ دنوں شہریہ میں تقسیم کرتا تھا، طلاب میں وہ جو مہینے میں ان کو ملتا ہے خرچہ کا، وہ میں تقسیم کرتا تھا۔ 3 تومان ہوتے تھے اس وقت، زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ کا ایک مہینہ ایسا آیا کہ کوئی پیسہ ہی نہیں آیا، چونکہ ان کو جو ملتا ہے وہ خمس و زکوٰۃ، یہ جو بھی مال امام ہوتا ہے وہی سب اس میں سے تقسیم ہوتا ہے۔ کا ایک مہینہ کوئی پیسہ نہیں آیا، کا میں نے کسی سے قرض لیا اور تقسیم کر دیا۔ کا دوسرا مہینہ آیا اس میں بھی کوئی پیسہ نہیں آیا، کا پھر میں نے قرض لیا اور پھر طلاب میں تقسیم کر دیا۔ کا تیسرا مہینہ آیا اور کہا مجھے شرم آئی کہ یار اب قرضہ بھی کون دے گا، اور اگر دے بھی دیا تو اسے ادا کیسے کروں گا، لہٰذا میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ 2-3 دن گزرے تو طلاب تو ویسے ہی بے چین ہو گئے، آئے ان کے پاس کچھ اکٹھے ہو گئے کہ آقا بڑی پریشانی ہے، کیا ہوا شہریے کا؟ کہا میں کیا کروں، 2-3 مہینے سے تو کوئی پیسہ ہی نہیں آ رہا ہے، قرضہ لے لیا ہے، کہاں سے دوں تمہیں؟ تو کہتے ہیں طلاب نے بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا مدرسے میں رہتے ہیں، حکومت پریشان کرتی ہے، چونکہ اس وقت وہ رضا شاہ وغیرہ کی حکومت تھی، کہ حکومت کے لوگ پریشان کرتے ہیں، گھر واپس نہیں جا سکتے ہیں، یہاں رہیں تو کیسے زندگی گزاریں؟ کہا جب انہوں نے کہا تو دل کو ذرا احساس ہوا، اور میں نے کہا جاؤ کل انتظام ہو جائے گا۔ کہا انہیں تو بھیج دیا مگر مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، صبح ہوئی گیا، اور اب وہ لہجہ بدلا، کہتے ہیں نا کبھی کبھی محبت میں لہجہ بدل جاتا ہے، وہ بے ادبی تو نہیں کر سکتا آدمی جن کو محبت ہوتی ہے، مگر وہ لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیوں نہیں ہو رہا میرے ساتھ، میں ہی ایسا ہوں، مثلا اس ٹائپ زبان پہ آ جاتی ہیں، اگرچہ یہ بھی سوء ادب ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر کبھی کبھی ہو جاتا ہے جب آدمی پریشان سے امیدیں نکل بھی جاتے ہیں۔ تب میں گیا اور میں نے کہا شہزادی اگر آپ یہاں نہیں رکھ سکتے تو رکھا کیوں ہے، بلایا کیوں ہے ان کو بلایا کیوں ہے، اگر یہاں نہیں ان کا انتظام کر سکتے، اور اگر ایسا ہے نا نہیں مشہد اپنے بھائی کے پاس، اور اگر وہاں بھی نہیں بھیج سکتی بھیج دیجیے نجف اپنے دادا کے پاس، وہاں جا کے پڑھیں یہ لوگ، اگر آپ انتظام نہیں کر سکتی تو کیوں پھر ان کو یہاں روکے رکھا؟ صبح صبح کا ٹائم تھا، زیادہ لوگ زری کے پاس بھی نہیں تھے، جو آیا وہ کہا اور کہہ کے چلا آیا، کہا اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، غم بھی تھا غصہ بھی تھا۔ پر کچھ دیر بعد ایک خادم آیا جو بار کا، اس نے کہا کہ ایک آدمی ملنا چاہتا ہے مگر مجھے لگتا ہے وہ کسی گورنمنٹ کا آدمی ہے، لمبی سی ٹوپی اوڑے ہوئے اور ہاتھ میں بڑی سی اٹیچی ہے۔ جو ڈر تو رہتا تھا اس وقت علماء کو، پتہ نہیں کب جاسوس کب فوجی سپاہی آ کے پکڑ لے۔ کہا میں تو ویسے ہی پریشان تھا، میں نے کہا بھیجو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہا ایک آدمی لمبی سی ٹوپی لگائے ہاتھ میں جو ہے وہ اٹیچی سوٹ کیس لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کہا خود میں بھی ڈر گیا کہ بھائی یہ تو کام خراب ہوا، لیکن اس نے آتے ہی سلام کیا اور میرے ہاتھ چومے، تو مجھے لگا کہ نہیں یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، تو وہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ ہماری بس یہاں سے گزر رہی تھی، تو میری گنبد کے اوپر نظر پڑی شہزادی کی، تو کہا مجھے احساس ہوا کہ میرے اوپر بیت المال میں سے کچھ واجب الادا ہے، یعنی کچھ پیسہ ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہے، خمس و زکوٰۃ کا کچھ پیسہ باقی ہوگا، کہ وہ میں نے ادا نہیں کیا تھا۔ تو پھر میں سوچنے لگا اگر میں مر گیا تو یہ تو میرے ذمہ رہ جائے گا، اور میرے پاس پیسہ بھی تھا، میں نے سوچا یہ پیسہ دیتا ہوا چلوں، اور کہا ہماری بس فلاں جگہ رکی ہوئی ہے، میں نے ڈرائیور سے کہا روکو وہ لوگ بھی زیارت کر لیں جو ہیں، اور کہا میں بھی ایک کام نپٹا کے آتا ہوں، اور کہا اس لیے میں نے کہا کہ مجھے جلدی ہے اور آپ سے ملنا ہے، اور کہتے ہیں اس کے بعد اس نے اٹیچی کھولی اور کہا یہ پیسہ آپ کا۔ آقا صدر الدین کہتے ہیں اس مہینے کا شہریہ دیا، پچھلے قرضے ادا کیے، اور پورے سال کے شہریے کا انتظام ہو گیا۔
کہا جب وہ وہاں سے اٹھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ اسی وقت کی بات ہے شاید جب میں شہزادی سے شکایت کر رہا تھا اور یہ گنبد کو دیکھ رہا تھا. یعنی ٹائمنگ تقریباً وہی ہے کہ میں شہزادی سے کہا شاید اس وقت یہ ایک گنبد کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. کہتا ہے میں پھر واپس گیا شہزادی کے دروازے پر اور کہا میں نے معافی بھی مانگی اور شہزادی کا شکریہ بھی ادا کیا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ شہزادی کا کرم ہے اور اسی لیے آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں. یقیناً شہزادی جو ہے وہ امام رضا کے آنے کے بعد جب خراسان آپ آ گئے مامون نے بلا لیا تو آپ اکیلی ہو گئی. جب میں یہ لفظ لکھ رہا تھا پڑھنے کے لیے اس کے اوپر کاغذ کے اوپر تو جب میں نے اکیلی لکھا تو میں سمجھ میں آیا کیوں اکیلی رہ گئی. امام موسیٰ کاظم کی سب سے زیادہ اولاد تھی ہے نا. کتنے 18 بیٹے اتنی بیٹیاں 37 40 60 تک ملتا ہے. اتنی اولادیں تھیں مثلا اتنا تو ہے ہی نا کہ سب سے زیادہ اولاد تھی امام موسیٰ کاظم کی. مگر آپ دیکھو اتنے اس میں بھی شہزادی اپنے کو اکیلا محسوس کر رہی تھی اور بھائی آگے آئے نہیں جاتا ہے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد شہزادی جو ہے وہ چلی 4 بھائیوں کے ساتھ شہزادی جو ہے وہ اپنے مدینہ جو ہے وہ چھوڑا اور اپنے بھائی سے ملنے کی نیت چلی. 201 ہجری کا آخر تھا شاید کہ جب چونکہ 202 میں امام رضا کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ شہزادی چلی اور کہتے ہیں اب ساوا کے نزدیک جب آئیں تو مامون کے سپاہیوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا قافلے کے اوپر چونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسا. اس میں آپ کے بھائی مارے گئے وہ اور جو لوگ تھے فیملی کے وہ سب تتر بتر ہو گئے. اور کہتے ہیں شہزادی بعض روایتوں کے مطابق زخمی ہوئی اور بعض روایتوں کے مطابق کہ وہیں شہزادی کو ساوا میں جو ہے وہ زہر بھی دیا گیا. اللہ وہیں جو ہے وہ شہزادی کو جو ہے وہ زہر بھی جو ہے وہ دیا گیا. عزیزو 2 روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ جب شہزادی گئیں تو اس وقت تک امام رضا کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ امام رضا کی شہادت واقع ہو گئی تھی. مشہور روایت یہی ہے لوگ یہی پڑھتے ہیں لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں امام رضا کی شہادت ابھی نہیں ہوئی تھی مگر شہزادی کو چونکہ اس راستے سے نہیں آنے دیا گیا تھا. کہتے ہیں موسیٰ بن خضر جو قم کے بڑے تھے انہیں پتہ چلا کہ شہزادی آ رہی. آپ نے قم والوں سے کہا چلو شہزادی کے استقبال کے لیے چلتے ہیں. سنا ہے ساوا میں حملہ ہوا ہے شہزادی کے اوپر چلو شہزادی کے استقبال کے لیے. کہتے ہیں کہ لوگ استقبال کے لیے نکلے مگر استقبال کا طریقہ الگ تھا. اگر اس روایت کو مانے کہ امام کی شہادت ہوگی استقبال کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کالے علم تھے. شہزادی نے دیکھا طرف بھائی کہ یہ استقبال کا کون سا طریقہ ہے کہ کالے علم لے کے آئے اور ہمارا استقبال کیا جائے. کہتے ہیں کہ پوچھا گیا تو لوگوں نے تسلیت دینا شروع کی اور کہا شہزادی آپ کو آپ کے بھائی کی شہادت کی تسلیت عرض کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. جو شہزادی بھائی کی زیارت کے لیے ادھر تشریف لائی تھی اگر جب انہیں یہ خبر ملی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ شہزادی صرف 18 دن جو ہے وہ زندہ رہی اور ایک گھر میں تھی جسے آج بیت النور کہا جاتا ہے. شہزادی وہاں عبادت کرتی تھی. 18 دن کے بعد شہزادی اس دنیا سے چلی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ غسل و کفن کیا گیا. اس کے بعد شہزادی کو قبر میں جب اتارنے کا وقت آیا تب یہ سوچا جانے لگا کہ کون ہے جو شہزادی کو قبر میں اتارے گا. نامی ایک آدمی جو بڑا متقی اور پرہیزگار تھا اسے بلایا. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب وہ قبر میں اتر رہا تھا اسی وقت 2 نقاب پوش آئے انہوں نے اس کو ہٹایا اور شہزادی کو خود سے قبر میں اتارا. علماء کا کہنا ہے وہ آنے والے کوئی اور نہیں امام شہزادی زندگی میں ملاقات نہ ہو سکی
مگر آخر وقت میں بھائی اور بھتیجے نے قبر میں اتارا ہے۔ اے شہزادی، ایک بہن ایسی تھی جس کے سامنے بھائی کا لاشا پڑا تھا، لیکن نہ کفن دے سکتی تھی اور نہ دفنا سکتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ما تمہیں